عمران کو اپنے آفس روم میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سپر فیاض کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں اور پھر فوراً ہی اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے لیے عمران کی آمد نہ صرف غیر متوقع بلکہ بے وقت بھی تھی، کیونکہ آفس ٹائم ختم ہونے والا تھا۔ ہیلو فیاض! اندر آ کر عمران نعرہ لگاتے ہوئے دونوں بازو پھیلا کر سپر فیاض کی طرف بڑھا، جیسے معانقہ کرنا چاہتا ہو۔ آؤ عمران بیٹھو، سپر فیاض نے تیزی سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر پھیلی بے پناہ مسرت یکدم غائب ہو گئی۔ چال سست پڑ گئی اور وہ منہ لٹکائے قریب آ کر سپر فیاض کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ سناؤ کیسے ہو؟ سپر فیاض نے غور سے عمران کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ عمران کے چہرے پر افسردگی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بتاؤں سپر فیاض، دنیا بڑی بے وفا اور بے رحم ہے، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو ہے، مگر تمہیں کیا ہوا؟ کس نے بے وفائی کی ہے تمہارے ساتھ؟ سپر فیاض نے سر ہلاتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کس کس کا نام لوں یار، کسی نے بھی تو میرے ساتھ وفا نہیں کی، سب خود غرض نکلے، عمران نے غمزدہ انداز میں کہا تو سپر فیاض پریشان ہو گیا۔ عمران سے دوستی اور ہر مشکل کیس میں عمران کی طرف سے کی جانے والی رہنمائی اور مدد کے سبب وہ عمران کا احسان مان تھا۔ بلا شبہ اس اعلیٰ عہدہ تک پہنچنے میں عمران کی کاوشوں کا عمل دخل رہا تھا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، آخر تمہیں دکھ کیا ہے؟ کس نے تمہیں غم دیا ہے؟ سپر فیاض نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ کیا بتاؤں فیاض، بس یہ سمجھ لو کہ انہوں نے غم دیے جو مجھے یاد آ گئے، ایک اجنبی جو غیر تھا اور غم گسار تھا، لیکن وہ بھی آج مجھے چھوڑ گیا، دل میرے کو توڑ گیا، تم اچھی طرح جانتے ہو، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ او مجھے معلوم ہے تم کس کی بات کر رہے ہو، سپر فیاض نے چونکتے ہوئے کہا۔ سلیمان کی وہ میرا باورچی ہی نہیں، میرے گھر کا چراغ تھا، مگر میرے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سلیمان تمہیں چھوڑ گیا ہے، مگر اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ سپر فیاض نے ناگوار سی آواز میں کہا۔ تو او کیا یہ پریشانی والی بات نہیں ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ اور کیا، سلیمان کے علاوہ بھی بے شمار نوکر باورچی تمہیں مل سکتے ہیں۔ سلیمان بے وفا تھا، مگر سب نوکر بے وفا نہیں ہوتے، تم کوئی دوسرا باورچی رکھ لو، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رکھ تو لوں، لیکن سلیمان کی بات کچھ اور تھی۔ وہ بے وفا نظروں سے دور جا کے بھی دل سے نہیں جا سکا۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہوں کہ وہ مجھے چھوڑ گیا، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، میرا مطلب ہے لوگ کیا سوچیں گے، عمران نے غمزدہ لہجے میں کہا۔ او تمہیں اس سے کیا کہ لوگ کیا سوچیں گے، ظاہر ہے نوکروں سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد ہونے پر ہی انہیں نوکری سے نکالا جاتا ہے۔ سلیمان نے بھی کوئی غلطی کی ہوگی، سپر فیاض نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، غلطی سلیمان کی نہیں بلکہ میری تھی، عمران نے جلدی سے کہا۔ او تم نے کیا غلطی کی تھی؟ سپر فیاض نے یکدم حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک غلطی ہو تو بتاؤں سپر، سلیمان نے مجھے جو چارج شیٹ دی اس میں میری پہلی غلطی یہ بتائی کہ میں نے کئی ماہ سے اس کی تنخواہ ادا نہیں کی، دوسری خطا یہ کہ میں ایک تنخواہ میں سے اسے 3-4 نوکروں کا کام لیتا ہوں اور اسے بیک وقت باورچی، چوکیدار، ہاکروب اور دوپی کے فرائض انجام دینا پڑتے ہیں۔ میری تیسری غلطی یہ ہے کہ میرے کھانے پینے کا کوئی باقاعدہ ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جب تک فلیٹ میں رہتا ہوں 3 وقت چائے پینے کی بجائے ہر گھنٹہ بعد سلیمان کو میرے لیے چائے بنانی پڑتی ہے، اس کے علاوہ میں رات کو اتنی دیر سے گھر آتا ہوں کہ میرے انتظار میں جاگتے رہنے کے سبب سلیمان کی نیند پوری نہیں ہوتی، اگر میری بیوی ہوتی تو وہ میری غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتی اور رات گئے تک گھر سے باہر آوارہ گردی کرتی رہتی، لیکن میں نے سلیمان کو پابند کر رکھا ہے کہ وہ میری غیر موجودگی میں باہر جانو تو کیا دروازے سے باہر بھی جھانک نہیں سکتا، یہ بھی میری غلطی ہے کہ میں خود تو 5 اسٹار ہوٹلوں اور ریستورانوں میں اعلیٰ قسم کے مرغن کھانے کھاتا رہتا ہوں اور سلیمان کو گھر کی دال مرغی سمجھ کر حلق سے اتارنی پڑتی ہے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو، میرا آفس ٹائم ختم ہو چکا ہے، سپر فیاض نے اس کے خاموش ہوتے ہی اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کوئی اور بات؟ ہاں یاد آ گئی، سب سے بڑی بات بلکہ سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ نہ میں خود شادی کرتا ہوں، نہ سلیمان کی شادی کرتا ہوں اور نہ ہی اسے کرنے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے خطرہ رہتا ہے کہ اگر سلیمان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ گھر میں توڑ پھوڑ اور شور شرابہ کریں گے، سلیمان کی بیوی بچوں کے اخراجات بھی مجھے ہی ادا کرنے پڑیں گے، عمران کی زبان پھر چل پڑی۔ ختم کرو، یہ بتاؤ چائے پیو گے؟ سپر فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم کہتے ہو تو پی لوں گا، سلیمان کے بعد مجھے صرف تمہارا ہی آسرا ہے، عمران نے ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اٹھو چلیں کسی ریسٹورینٹ میں چائے پئیں گے، سپر فیاض نے تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں سپر، مجھے لنچ بھی کرنا ہے، چائے میں بعد میں پی لوں گا، عمران نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو سپر فیاض چونک پڑا۔ کیا 5 بج چکے ہو، تم نے ابھی تک لنچ بھی نہیں کیا؟ سپر فیاض نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ سلیمان کے بغیر مجھے کون لنچ کراتا، صبح سے اس ظالم بے وفا باورچی کو پکار رہا ہوں کہ اب کون لنچ کرائے گا مجھے تیرے بعد، مگر اس خبیث باورچی کی جواب میں یہی آواز آتی ہے کہ میں کب کا جا چکا ہوں، صدائیں مجھے نہ دو، اب تم ہی بتاؤ سپر، میں کس کی ماں کو ماسی کہوں؟ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دنیا بے وفا ہے، عمران نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ اچھا اچھا، باتیں نہ بناؤ، چلو میں تمہیں لنچ کرا دوں گا، یہاں سے تو اٹھو، سپر فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران اٹھ کھڑا ہوا، 1 منٹ بعد وہ سپر فیاض کی گاڑی میں بیٹھا اس کے کان کھا رہا تھا، سپر فیاض ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود کو کوس رہا تھا کہ اگر وہ عمران کی آمد سے 5 منٹ پہلے
دفتر چھوڑ دیتا تو عمران کی اس فضول بکواس سے اس کی جان بچ جاتی۔ فیاض سناؤ آج کل کون سی نئی گرل فرینڈ چل رہی ہے؟ دفتر عمران نے سپر فیاض سے سوال کیا۔ وہ کار کی عقبی نشست پر بیٹھا تھا۔ آج کل سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہیں تھا، اس لیے عمران وقت گزاری کے لیے سپر فیاض کی طرف آ نکلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سپر فیاض کا آفس ٹائم ختم ہونے والا ہے اور سپر فیاض سر عبد الرحمان کے نئے حکم کے مطابق وقت کی پابندی کرنے پر مجبور تھا، چونکہ آج کل وطن عزیز دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا اور زیادہ تر پولیس اور دوسری فورسز کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا یا پولیس کے بڑے مراکز پر حملے کیے جا رہے تھے۔ اس لیے احتیاط کے طور پر سر عبد الرحمان نے اپنے عملے کو حکم دیا تھا کہ کوئی افسر یا چھوٹے سے چھوٹا ماتحت بھی مقررہ آفس ٹائم پر آفس میں پہنچے اور مقررہ ٹائم پر ہی آفس سے جائے، اور عمران آفس ٹائم ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہی آفس آیا تھا اور سپر فیاض کو اپنی مظلومیت کی داستان سنا کر اس کی ہمدردی حاصل کر چکا تھا، اور اب وہ سپر فیاض کی گاڑی میں سفر کر رہا تھا۔ یہ بھی درست تھا کہ اس نے ابھی تک لنچ نہیں کیا تھا اور وہ اسی ارادے سے سپر فیاض کے پاس آیا تھا۔ کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، سپر فیاض نے جواب دیا۔ او تو کیا 5 وقت کی نماز شروع کر دی ہے یا حج پر جانے والے ہو؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، سرکاری ذمہ داریوں سے فرصت ملے تو نماز پڑھوں، سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تجھے نماز کی فرصت نہیں، تعجب ہے؟ عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیوں، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ سپر فیاض نے آئینے میں عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اور کیا تمہیں کھانے پینے کی فرصت ہے، لڑکیوں سے دل پشوری کرنے کی فرصت ہے، بیوی کے لیے فرصت، لیکن نماز کی فرصت نہیں ہے؟ فیاض، نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، عمران نے نصیحت کے انداز میں کہا۔ اچھا تو تم کون سے حاجی نمازی ہو جو مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ سپر فیاض نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ طنز نہیں کر رہا پیارے، تمہاری عاقبت کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، مگر تم سمجھ نہیں رہے۔ یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی تمہیں نماز پڑھنے کی ترغیب دے اور تم اسے الٹا تانا دو کہ وہ کون سا نمازی پرہیزگار ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو سپر فیاض نے برا سا منہ بناتے ہوئے سر جھٹک دیا۔ اچھا پڑھ لوں گا نماز بھی، پہلے تمہیں لنچ تو کرا لوں، سپر فیاض نے کہا۔ تو عمران مسکرا دیا۔ لنچ کرانے کی فرصت ہے تمہیں، نماز کی نہیں؟ ارے نہ، تمہیں پہلے چاہیے تھا کہ پہلے نماز پڑھتے بعد میں لنچ کراتے، عمران نے شوخ لہجے میں کہا۔ اف، نہ جانے تم کس قسم کے آدمی ہو، ہوتی تو لنچ کرانے کو کہا تھا، اب تبلیغ کر رہے ہو، سپر فیاض نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ خیر، اب تو عصر کا وقت گزر گیا ہے، لنچ کرانے کے بعد گھر جا کر تم مغرب کی نماز پڑھ لینا، نو پرابلم، عمران نے بے پرواہی کے انداز میں کہا، اور سپر فیاض نے غصے سے جبڑے بینچ لیے۔ چند لمحوں بعد اس نے ایک معیاری ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی اور انجن بند کر کے اترا، تو عمران بھی کار سے اتر کر اس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو گیا۔ حال میں زیادہ رش نہیں تھا، وہ دونوں ایک کونے والی میز پر بیٹھے اور ان کے بیٹھتے ہی ویٹر نازل ہو گیا۔ کیا کھاؤ گے؟ سپر فیاض نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جو تمہارا دل چاہے منگوا لو، عمران نے لاپرواہی سے کہا، تو سپر فیاض نے کھانے کا آرڈر دے دیا اور ساتھ ہی چائے لانے کی بھی ہدایت کی۔ ویٹر آرڈر نوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے واپس آنے تک وہ دونوں خاموش رہے۔ ویٹر کھانا اور چائے میز پر سجا کر چلا گیا تو عمران کھانا کھانے لگا۔ سپر فیاض نے صرف چائے لی، چونکہ سپر فیاض پہلے ہی بیدار نظر آ رہا تھا، اس لیے عمران نے اپنی طبع کے برعکس خاموشی سے کھانا ختم کیا اور چائے پینے لگا۔ سلیمان تمہیں چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہے؟ دفتن سپر فیاض نے عمران سے پوچھا۔ اسے خیال آیا تھا کہ سلیمان کے جانے کی آڑ میں عمران روزانہ اس کا مہمان بنتا رہے گا تو وہ کیسے اس کو ٹال سکے گا۔ وہ واپس فلیٹ پر چلا گیا تھا، عمران نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ کیا تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے؟ سپر فیاض نے عمران کو گھورتے ہوئے حسیلے لہجے میں کہا۔ سچ ہی تو کہا تھا یار، بے شک فون کر کے سلیمان سے پوچھ لو، میری گاڑی میں پیٹرول نہیں تھا، چنانچہ سلیمان نے مجھ سے 5 لیٹر پیٹرول کی قیمت وصول کی اور کرایہ کی بائیسیکل پر بٹھا کر مجھے تمہارے آفس کے گیٹ پر چھوڑ گیا۔ عمران نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تو سپر فیاض سے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا، گویا تم نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی اور سلیمان کی شکایت کا رونا رویا تھا۔ سپر فیاض نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تم نے شاید آفس چھوڑنے کی فکر میں میرے الفاظ نہیں سنے تھے کہ کیسے کہہ دوں کہ وہ مجھے چھوڑ گیا۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، مگر تم نے میری بڑی پذیرائی کی اور کھانے کے ساتھ چائے بھی پلائی، عمران نے مسکراتے ہوئے اوٹ پٹانگ لہجے میں کہا۔ تو سپر فیاض نے بیچارگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے سوا وہ کر ہی کیا سکتا تھا؟ اس نے ایک لمحہ بعد جیب سے پرس نکالا اور ویٹر کو اشارے سے طلب کر کے بل لانے کی ہدایت کی۔ ویٹر فوراً ہی بل لے آئے تو سپر فیاض نے بل دے کر رقم ادا کی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، تم ٹیکسی میں چلے آنا، سپر فیاض نے پرس جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ بہتر، مگر ٹیکسی کا کرایہ؟ عمران نے سعادت مندی سے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ہاتھ سپر فیاض کی طرف دراز کیا۔ تو سپر فیاض نے اسے ہون ہوا نگاہوں سے گھورا اور پرس سے ایک سرخ نوٹ نکال کر عمران کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویسے یہ مہمان نوازی کا اصول نہیں ہے فیاض کہ تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بقول کنفیوشیس لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے چھوڑ گئے ہو، تنہا کیسے دیکھوں گا میں عالم تیری رسوائی کا، اس لیے مجھے فلیٹ پر ڈراپ کرتے جانا، عمران نے نوٹ جیب میں رکھ کر کرسی سے اٹھتے ہوئے شوق سی آواز میں کہا۔ تو سپر فیاض نے غصے سے سر جھٹکا اور ہال کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اس کے ساتھ ریسٹورنٹ سے باہر آیا اور سپر فیاض کی کار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اس کی نگاہ سڑک کی دوسری جانب کھڑی ایک گاڑی پر پڑی اور اس کی چھٹی حص نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجائی اور دوسرے ہی لمحے فضا گولیوں کی خوفناک ترتراہٹ سے گونج اٹھی اور سپر فیاض اور عمران اوپر نیچے فٹ پاتھ پر گرتے چلے گئے۔
سیاہ رنگ کی کیٹلاگ تیزی سے سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان اور خوبصورت مقامی لڑکی بیٹھی بار بار بیک مرر میں اپنے پیچھے آنے والی گاڑیوں کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ عقبی نشست پر بیٹھے دو افراد بھی وقفے وقفے سے چہرہ موڑ کر عقبی ونڈ اسکرین سے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے چہرے پر چھوٹی سی سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھیں تھیں اور وہ نوجوان تھا، جبکہ دوسرا شخص ادھیر عمر تھا۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور وہ کلین شیو تھا۔ اس کے داہنے رخسار پر موٹا سا سیاہ مسا تھا۔ دونوں نے گرمی کے موسم میں بھی اوور کوٹ پہن رکھے تھے اور شکل سے مقامی لگ رہے تھے۔ نوجوان لڑکی نے پرنٹڈ لون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ چند لمحوں بعد ایک چوراہے پر پہنچ کر لڑکی نے بائیں جانب نظر آنے والی سڑک پر کار موڑ دی۔ پھر اس سڑک پر واقع چوراہے پر سگنل کی سرخ بتی دیکھ کر لڑکی نے بائیں جانب والی کشادہ گلی میں کار موڑ دی۔ کافی لمبی گلی تھی۔ گلی سے نکل کر کار دوسری جانب واقع ایک سڑک پر پہنچی اور لڑکی نے گاڑی بائیں جانب موڑنے کے بعد رفتار کچھ کم کر دی اور آئینے میں دونوں افراد کی طرف ایک لمحے کے لیے دیکھا۔ سب ٹھیک ہے، رہن کو ہر قسم کے اندیشے سے آزاد کر دو راجو، لڑکی نے مسکراتے ہوئے بلند آواز سے کہا۔ اوکے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے، کرن، ادھیر عمر شخص نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ پھول، باس کو رپورٹ دے دو، لڑکی نے جس کا نام کرن تھا آئینے میں دوسرے شخص پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ابھی کافی فاصلہ طے کرنا باقی ہے، چند لمحوں بعد رپورٹ دیں گے، راجو نامی شخص نے تیزی سے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مگر چند منٹ بعد تو ہم منزل پر پہنچ جائیں گے، داڑھی والے شخص نے سر ہلاتے ہوئے کہا جس کا نام پھول تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم باس کو زبانی رپورٹ دے دیں گے، راجو نے مسکراتے ہوئے کہا اور چہرہ موڑ کر پیچھے دیکھا۔ عقب میں بے شمار گاڑیاں آ رہی تھیں، لیکن ان میں سے کسی کی رفتار زیادہ نہ تھی۔ پھول، ایک سگریٹ دینا، کرن نے پھول کی طرف دیکھے بغیر کہا اور رفتار کم کر دی۔ عقل سے کام لو کرن، تم یہ چاہتی ہو کہ کوئی ہماری طرف متوجہ ہو جائے؟ راجو نے کرن کی طرف دیکھ کر گھورتے ہوئے کہا۔ متوجہ کیا مطلب؟ کیا یہاں سگریٹ پینا منع ہے؟ کرن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، لیکن یہاں نہ تو عورتوں میں سگریٹ نوشی کا رجحان ہے اور نہ ہی کوئی عورت سرِ عام سگریٹ پینے کی جرات کرتی ہے، لہٰذا تمہیں سگریٹ نوشی کرتے دیکھ کر راہ چلتے لوگ حیرت سے دیکھیں گے اور ہو سکتا ہے انہیں تمہاری صورت یاد رہ جائے۔ یوں بھی اس ملک کے لوگ ہیر رانجھا، لیلا مجنوں کے قصوں سے کافی انسپائر ہیں اور کسی بھی حسین چہرے میں فوراً دلچسپی لینے لگتے ہیں، راجو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کرن آہستہ سے ہنستی، جبکہ پھول بھی مسکرانے لگا۔ تم صحیح کہتے ہو راجو، حسن تو ہر ملک و قوم میں ہے، خاص طور پر ارض نیل پر، لیکن حسن کے قدردان اور عاشق مزاج یہاں بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے لیلا مجنوں، شیریں فرحات، ہیر رانجھا اور سسی پنو جیسے اشعاع کی داستانیں یہاں عام ہیں۔ ان کرداروں پر بننے والی فلمیں یہاں بے حد پسند کی جاتی ہیں، پھول نے راجو کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ فلمیں تو الگ رہیں، میرے مشاہدے کے مطابق یہاں ہر نوجوان خود کو رانجھا اور مجنوں سمجھتا ہے اور ہر خوبصورت لڑکی لیلا یا ہیر سے اپنا موازنہ کرنے لگتی ہے، راجو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی گفتگو کے دوران کرن مختلف سڑکوں پر نارمل رفتار سے کار دوڑاتی رہی اور مسلسل عقب کا جائزہ بھی لیتی رہی۔ ارے باتوں کے دوران ہم باس کو رپورٹ دینا تو بھول ہی گئے، دفتن، پھول نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اب رہنے دو، ہم پہنچ گئے ہیں، کرن نے مسکراتے ہوئے کہا اور بائیں جانب واقع ایک گلی میں گاڑی موڑ دی۔ گلی میں دونوں جانب خوبصورت بنگلے بنے ہوئے تھے۔ کرن نے دائیں ہاتھ کے 5ویں بنگلے کے بند گیٹ پر کار روک کر مخصوص انداز میں ہارن بجایا تو چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا۔ گیٹ کھولنے والا شخص مشین گن سے مسلح تھا۔ کرن نے کار آگے بڑھائی۔ گاڑی اندر آتے ہی مسلح گارڈ نے گیٹ بند کر دیا۔ کرن نے عمارت کے برآمدے کے سامنے پہنچ کر کار روکی اور انجن بند کر دیا۔ پھول اور راجو کار سے اتر کر کرن کے ساتھ برآمدے میں آئے تو وہاں دونوں جانب راہداریاں تھیں۔ تم لوگ آرام کرو، میں باس کو رپورٹ دیتی ہوں، یقیناً تمہارے لباس اوور کوٹ کے سبب پسینے میں تر ہو چکے ہوں گے، کرن نے مسکراتے ہوئے راجو اور پھول سے کہا اور دائیں جانب کی راہداری میں مڑ گئی، جبکہ اس کے دونوں ساتھی دوسری راہداری میں چلے گئے۔ کرن روشن راہداری میں آ کر تیسرے کمرے کے دروازے پر رکی، دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ کم ان، اندر سے ایک بھاری آواز بلند ہوئی تو کرن نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر دروازہ بند کر دیا۔ سامنے ایک آفس ٹیبل کے پیچھے گھومنے والی کرسی پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا کرن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شکل و صورت اور جسمانی لحاظ سے وہ کوئی فوجی لگتا تھا۔ چہرے پر خشونت تھی اور کشادہ پیشانی پر بائیں جانب کسی پرانے زخم کا ہلکا سا نشان نظر آ رہا تھا۔ چہرے کے عضلات سخت اور جبڑے ابھرے ہوئے تھے، آنکھوں میں شفقانہ چمک اس کی بے رحم طبع کو ظاہر کر رہی تھی۔ کرن نے آگے بڑھتے ہوئے اسے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ بیٹھ جاؤ کرن، مشن کیسا رہا؟ ادھیڑ عمر شخص نے سر کی جنبش سے سلام کا جواب دیتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ کامیابی چیف، کرن نے آہستہ سے مسکراتے ہوئے کہا اور میز کے آگے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ گڈ، لیکن تم لوگوں نے مجھے رپورٹ کیوں نہیں دی؟ ادھیڑ عمر چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ سوری چیف، دراصل ہم تینوں واپسی پر مسلسل اپنے تعاقب کا جائزہ لینے میں مصروف رہے کہ ہمارا کہیں تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ اطمینان ہونے تک ہم کالونی کے پاس پہنچ گئے تھے، کرن نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ تفصیل بتاؤ، چیف نے میز سے سگریٹ کا ایک پیکٹ اور لائٹر اٹھاتے ہوئے کہا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگانے لگا جب کرن مشن کی رپورٹ دینے لگی۔ چیف سگریٹ کی کچھ لیتے ہوئے رپورٹ سنتا رہا۔ تم لوگوں کو کسی نے چیک تو نہیں کیا وہاں؟ کرن کے خاموش ہونے پر چیف نے پوچھا۔ نو سر، اس وقت سڑک پر ٹریفک زیادہ نہیں تھی اور ہم ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر وہاں سے فوراً چال دیے تھے تاکہ سڑک بلاک ہونے سے پہلے ہی ہم اس ایریا سے باہر نکل آئے اور ہم اس کوشش میں کامیاب رہے، کرن نے وسوک بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ، کیا وہ دونوں چھلنی ہو گئے تھے؟ کتنے برس مارے گئے تھے؟ چیف نے لبوں پر مسکراہٹ پھیلاتے ہوئے کہا۔
راجو کے ایک ہی برس نے ان کا کام تمام کر دیا تھا چیف، میں نے خود ان دونوں کو فٹ پاتھ پر گرتے دیکھا تھا اور ان کے گرتے ہی فل سپیڈ سے گاڑی دھڑا دی تھی، کرن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو چیف کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے میز پر رکھے انٹر کام کے یک کے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کیے اور سگریٹ کا کچھ لینے لگا۔ یس چیف، سنتوش بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد انٹر کام سے ایک مؤدبانہ آواز ابھری، سنتوش، ایک ممبر کو شہر بھیج دو۔ ذائقہ ریسٹورنٹ کے باہر انٹیلیجنس بیورو کے سپرنٹینڈنٹ سپر فیاض اور سیکرٹ سروس کے سپر ایجنٹ علی عمران نے تھوڑی دیر پہلے موت کا مزہ چکھا ہے، چیف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، کیا ان دونوں کو ختم کر دیا گیا ہے چیف؟ دوسری طرف سے سنتوش کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ ہاں، مشن پر عمل درآمد کرنے سے پہلے عمران کا خاتمہ کرنا ضروری تھا، لیکن عمران کے ساتھ سپر فیاض بھی مارا گیا، گویا آج گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس گیا۔ اب ہم اطمینان سے آج رات مشن مکمل کر کے یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہیڈ کوارٹر کو عمران کی موت کی خوشخبری سنا دو، لیکن یہ تصدیق کرنا ضروری ہے کہ ان دونوں کی زندگیوں کے چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو چکے ہیں یا وہ محض زخمی ہوئے ہیں، چیف نے مسرت بھرے لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، میں ابھی آدمی روانہ کرتا ہوں، لیکن اگر وہ صرف زخمی ہوئے ہیں تو کیا ان پر دوبارہ اٹیک کیا جائے یا اسی پر اکتفا کر لیا جائے گا؟ سنتوش نے سوال کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہمیں آج رات ہر حالت میں مشن مکمل کرنا ہے۔ اگر عمران زندہ بچ بھی گیا تو تب بھی زخمی ہونے کے سبب وہ کچھ عرصہ تک بیکار رہے گا۔ تصدیق کرا کر مجھے فوراً رپورٹ دو، چیف نے سخت لہجے میں کہا۔ رائٹ سر، اور کوئی حکم؟ سنتوش کی آواز سنائی دی۔ پھول، راجو اور باقی ممبرز کو میرے کمرے میں بھیج دو تاکہ انہیں مشن کے بارے میں بریف کر کے روانہ کر دیا جائے۔ کرن پہلے سے میرے پاس موجود ہے۔ دیٹس آل، چیف نے آخر میں کہا اور انٹر کام آف کر دیا۔ بلیک زیرو نے فوری طور پر جولیا کے سوا تمام ممبرز کو ایمرجنسی کال کر کے اس سیاہ رنگ کی کیٹلاگ کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا تھا جس سے عمران اور سپر فیاض پر فائرنگ کی گئی تھی۔ چند منٹ پہلے عمران نے اسے فون پر مختصراً واقعے کے بارے میں بتایا تھا اور فائرنگ کرنے والے ادھیڑ عمر شخص کا حلیہ بتانے کے بعد اس کار کو ٹریس کرنے کا حکم دیا تھا۔ بلیک زیرو اب بے چینی سے عمران کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اس واقعے کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ یقیناً نامعلوم افراد نے سپر فیاض اور عمران کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ حملہ آور مقامی تھا، لیکن کیا اس کا ٹارگٹ عمران تھا یا سپر فیاض؟ بلیک زیرو یہی سوچ رہا تھا۔ مقامی مجرموں کو پولیس کے ہاتھوں جس طرح ذلیل و رسوا ہونا پڑتا تھا اور ان سے تفتیش کے دوران پولیس جس قسم کا بہیمانہ اور پرتشدد طریقہ اختیار کرتی تھی وہ کسی بھی مجرم کو انتقام لینے پر اکسا سکتا تھا۔ پہلے بھی کئی مرتبہ مجرم تنظیموں کی طرف سے سپر فیاض کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تھی، مگر وہ اتفاقاً بچ جاتا تھا یا عمران کی کوشش سے محفوظ رہ جاتا تھا۔ یہ حملہ بھی کسی مجرم گروہ کی طرف سے ہو سکتا تھا، لیکن اس مرتبہ سپر فیاض کے ساتھ عمران بھی تھا۔ بے شمار مجرم تنظیمیں عمران کی دشمن تھیں، اس لیے حتمی اندازہ لگانا دشوار تھا کہ حملہ آور کا ٹارگٹ سپر فیاض ہے یا ان کا عمران کو ہلاک کرنا مقصود تھا۔ چند منٹ بعد اسکرین پر عمران دانش منزل کے گیٹ پر دکھائی دیا تو بلیک زیرو نے جلدی سے کنٹرول پینل کا ایک بٹن پریس کیا اور خود کار گیٹ کھل گیا۔ عمران کے اندر آنے پر بلیک زیرو نے دوبارہ بٹن پریس کیا اور گیٹ بند ہو گیا۔ چند لمحوں بعد عمران آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے عمران کو سلام کیا۔ کیسے ہو کالے صفر؟ عمران نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا اور اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں، کوئی زخم یا چوٹ تو نہیں آئی؟ بلیک زیرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور بیٹھ گیا۔ بال بچہ ہوں، مجھے تو چوٹ نہیں آئی، البتہ سپر فیاض کے گھٹنے اور کونیاں چھل گئی تھیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او، کیا سپر فیاض پر حملہ کیا گیا تھا؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، البتہ میں سپر فیاض کے اوپر گرا تھا جس کے سبب صرف سپر فیاض کو چوٹیں آئی تھیں، عمران نے کہا اور پھر تفصیل بتانے لگا۔ دراصل سپر فیاض کی گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اتفاقاً ہی میری نگاہ سڑک کی دوسری جانب چلی گئی تھی جہاں کھڑی سیاہ رنگ کی کیٹلاگ کی عقبی کھڑکی سے جانگتی مشین گن کی نالی اور گن بردار کی شکل دکھائی دی جو ہماری جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی کار حرکت میں آئی اور میں فوراً ہی سپر فیاض کو لیتا ہوا فٹ پاتھ پر گرا اور گولیاں ہمارے اوپر سے گزر کر دیوار میں جا لگیں۔ خطرے کا احساس ہونے پر اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میں اس کار کے ڈرائیور کی طرف دیکھ لیتا۔ فائرنگ کے ایک لمحہ بعد میں نے اٹھ کر پیچھے دیکھا تو وہ کیٹلاگ کافی فاصلے پر پہنچ چکی تھی۔ سپر فیاض منہ کے بال فرش پر پڑک رہا تھا اور گاڑی کی چابی اس کی جیب میں تھی۔ میں نے تیزی سے اس کی جیب سے چابی نکالی اور اس کی کار میں بیٹھ کر یو ٹرن لیا تو اتنی دیر میں تیز رفتار کیٹلاگ نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ اس کے پیچھے جانا فضول سمجھ کر میں نے فوراً واش ٹرانسمیٹر پر تمہیں کال کیا اور پھر کار سے اتر کر سپر فیاض کی حیثیت دریافت کی جو اٹھ چکا تھا، لیکن فوت کے خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا آپ اسے وہیں چھوڑ آئے ہیں؟ بلیک زیرو نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہاں لوگ جمع ہو گئے تھے اور پولیس کے اہلکار بھی آ گئے تھے۔ میں وہاں ٹھہرتا تو سپر فیاض سوال کر کر کے میرا ناطقہ بند کر دیتا، چنانچہ میں کہہ کر ایک ٹیکسی میں وہاں سے چل دیا کہ میں حملہ آور کار کی تلاش میں جا رہا ہوں۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ نے بتایا تھا کہ حملہ آور مقامی تھا، کیا کوئی وہ ایسا مجرم ہو سکتا ہے جو پولیس دشمنی میں سپر فیاض کو نشانہ بنانا چاہتا ہو؟ بلیک زیرو نے کہا۔ معلوم نہیں، لیکن شاید وہ گاڑی پہلے سے موجود تھی اور ہمارے باہر آنے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ مجرم یا تو ہمارا تعاقب کرتے ہوئے اس ریسٹورنٹ تک پہنچے تھے یا پھر ریسٹورنٹ کے ان کے کسی ساتھی نے ہمیں وہاں دیکھ کر ہماری موجودگی کی اطلاع دی تھی اور وہ وہاں پہنچ کر ہمارے باہر کا نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجرم غیر ملکی ہوں اور انہوں نے مقامی میک اپ کر رکھا ہو۔ اس امکان کے پیش نظر یقیناً میں ہی ان کا ٹارگٹ تھا۔ بہرحال، کیا تم نے ممبرز کو سیاہ کیٹلاگ کی تلاش کرنے کے لیے متحرک کر دیا ہے؟ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔
جی ہاں، آپ کی کال ملتے ہی میں نے تمام ممبرز کو حکم دے دیا تھا، کاش آپ اس کار کا نمبر بھی دیکھ لیتے، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسے دیکھ لیتا؟ جب پہلی نگاہ اس گاڑی پر پڑی تو اس کا پچھلا دروازہ میرے سامنے تھا، اور جب فائرنگ کے بعد میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ اتنے فاصلے پر پہنچ چکی تھی اس کی نمبر پلیٹ نظر نہ آ سکی۔ ویسے اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال ہی نہیں تھا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کہ مستاق میں اس کا نمبر دیکھ لوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے مزاحیہ لہجے میں کہا۔ آپ درست کہتے ہیں، اچانک اور غیر متوقع حملے سے آدمی اتنا گھبرا جاتا ہے کہ ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالکل بالکل، میں بھی گھبرا گیا تھا، شرما گیا اور سٹپٹا گیا تھا، اور اگر حملہ آور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو تمہاری جان چھوٹ جاتی چائے پلانے سے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ سوری عمران صاحب، مجھے خیال نہیں رہا تھا، ابھی چائے لاتا ہوں، بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ایسے موقعوں پر گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ کے سبب کسی کو بھی خیال نہیں رہتا، عمران نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو مزید کچھ کہے بغیر آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ چند منٹ بعد وہ چائے لایا تو عمران کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ سپر فیاض مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، عمران نے چائے پینے کے دوران کہا۔ کیوں؟ اسے تو مجرموں کو ڈھونڈنا چاہیے، بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ارے تم پولیس والوں کی نیچر کو نہیں سمجھتے، پولیس والے سام کو پکڑنے کی بجائے اس کی لکیر تلاش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجرم کا سراغ لگا لیا ہے۔ سپر فیاض بھی خود کچھ کرنے کی بجائے مجھ سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہوگا، کیونکہ میں سے یہی چکر دے کر آیا تھا کہ حملہ آور کار کے پیچھے جا رہا ہوں۔ یوں بھی وہ کچھ نہیں دیکھ سکا تھا، اور میں نے اس کے کچھ دیکھنے اور سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی سے زمین بوس کر ڈالا تھا، عمران نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ سیدھا آپ کے فلیٹ جا پہنچے، بلیک زیرو نے ایک خیال کے تحت کہا۔ ہاں، اور اب جب تک میں اسے مطمئن نہیں کروں گا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں اب جا رہا ہوں، اور ہاں، کسی ممبر کو اس ریسٹورنٹ کی طرف بھی بھیج دینا، ہو سکتا ہے کہ مجرم ہمارے مرنے کی تصدیق کرنے دوبارہ وہاں جائیں، عمران نے ہدایت کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ آپ ہی سپر فیاض کی جان لینے کی کوشش کریں، بلیک زیرو نے تیزی سے کہا۔ بالکل، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ہم زندہ ہیں تو یقیناً وہ دوبارہ حملہ کرنے سے گریز نہیں کریں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کیا کسی ممبر کو آپ کے فلیٹ کی نگرانی پر متعین کر دوں؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ نہیں، اگر مجرموں نے میرے فلیٹ پر مجھے نشانہ بنانا ہوتا تو وہ سڑک پر حملہ کرنے کا رسک نہ لیتے، اور پھر ابھی یہ بات بھی حتمی نہیں ہے کہ ان کا ٹارگٹ صرف میں ہی تھا، وہ سپر فیاض کے دشمن بھی تو ہو سکتے ہیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلیک زیرو جلدی سے وائس ٹرانسمیٹر آن کر کے چوہان کو کال کرنے لگا۔ ہیلو چوہان، ایکسٹرو کالنگ اوور، بلیک زیرو نے ایکسٹرو کے محسوس لہجے میں کہا۔ یس چیف چوہان اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد وائس ٹرانسمیٹر سے چوہان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم فوراً ذائقہ ریسٹورنٹ پہنچو اور وہاں کسی ایسے آدمی کو ٹریس کرنے کی کوشش کرو جو عمران اور سپر فیاض پر حملہ ہونے والے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو یا ان دونوں کے مرنے کی تصدیق کرے۔ میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یس چیف، یعنی مجرم اپنے حملہ کی کامیابی کا یقین کرنے کی کوشش کریں گے، دوسری طرف سے چوہان نے کہا۔ گڈ، اگر کوئی ایسا شخص نگاہوں میں آئے تو مجھے فوراً رپورٹ کرنا، اوور اینڈ آل، بلیک زیرو نے آخر میں کہا اور وائس ٹرانسمیٹر آف کر کے عمران کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی ممبر کی طرف سے کامیابی کی خبر ملے تو مجھے فلیٹ پر مطلع کر دینا، میں کم از کم 8 بجے تک وہیں رہوں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا آپ کے لیے گاڑی نکالوں؟ بلیک زیرو نے عمران سے پوچھا۔ نہیں، پھر اسے فلیٹ سے واپس لانے کے لیے بھی کسی ممبر کو زحمت دینا پڑے گی، میں ٹیکسی میں چلا جاؤں گا، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بھی اس کے پیچھے چل دیا، وہ عمران کو گیٹ تک چھوڑنے آیا اور عمران کے باہر نکلنے کے بعد گیٹ بند کر کے واپس آپریشن روم کی طرف چل دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔